شہباز شریف کو پکڑنے کا بڑا شوق تھا. آپ تو بات چیت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ قومی معاملات پہ گفتگو کر سکیں. 11 ووٹوں کی آپ کی حکومت ہے. وہ 11 بھی آپ کے اپنے ووٹ نہیں ہیں. آپ کو بھی پتا وہ ووٹ کہاں سے آئے ہوئے ہیں اور ہمیں بھی پتا کہاں سے آئے ہوئے ہیں. یہ تہمت ویسے تو ماضی میں بھی ہر حکومت پہ ہر ایوان پہ لگتی رہی ہے, لیکن سچ یہ ہے کہ جتنا بے توقیر اس ایوان کو دور میں کیا گیا اس کی کوئی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی. ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے کا مینڈیٹ لے کے تو ہم یہاں نہیں آتے. لوگوں نے ہمیں اس لیے ووٹ تو نہیں دیا کہ ہم ہر وقت ایک دوسرے کے اندر کیڑے ڈالیں, کیڑے نکالیں. تنقید کرنی چاہیے, تنقید ہونی چاہیے, لیکن تنقید تو تب کرے جب کوئی سننے والا ہو, کوئی بات پہ عمل کرنے والا ہو, کوئی تجویز لینے والا ہو. ایسا کوئی بندوبست یہاں موجود نہیں ہے. سچ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں. کوئی اس بات کو جلدی مان گیا ہے, کوئی اس بات کو اب مان رہا ہے, کوئی تھوڑے دن بعد مان جائے گا. آپ کو یہ حقیقت پتہ نہیں لگتی کیا؟ مجھے پیپلز پارٹی والوں کو اس وقت خوش نہیں کرنا, لیکن ریالٹی یہی ہے کہ اگر ضیاء الحق کا بدترین مارشل لاء پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکا تو پھر کسی سیاسی حقیقت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. یہ سچ ہے. تو سمجھ لو کہ وزیر اعظم چور ہے. آپ نے مقابلہ کیا صرف اپوزیشن کا اور اس کے بعد اس آزاد میڈیا کا جو آپ پہ تنقید کرتا ہے. آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کی حکومت لانے والوں میں شامل تھے. آپ نے ان کو بھی ٹارگٹ کر دیا کہ مخالفین کو ننگی گالیاں نکالتا ہے, اور جو آپ کو تلقین کرتا ہے کہ آپ سیٹلمنٹ کریں, ریزالو کریں, وہ آپ کو برا لگتا ہے. آپ کو ملتا ہے کہ اس سارے کام سے؟ آپ کیا خیال ہے یہ لوگ اپنا دین دھرم بدل لیں گے, اپنے موقف بدلیں گے؟ صرف آپ ایک نفرت پیدا کر رہے ہیں جو ہماری اولادوں تک جا رہی ہے. السلام علیکم ناظرین. خواجہ سعد رفیق نے اپنی حکومت کو اسمبلی میں آ کر ننگا کر دیا. شہباز شریف صاحب, ووٹ لوگوں نے عمران خان کو دیا, ہماری تو صرف 17 سیٹیں تھی, آج میں اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیتا ہوں. شہباز شریف صاحب, جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. عمران خان کو فوراً رہا کیجیے, پی ٹی آئی کا منڈیٹ واپس کرنا ہوگا. ناظرین, خواجہ سعد رفیق نے تاریخ رقم کر دی. آئیے پہلے یہ زبردست اور سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں, پھر اس پر بات کریں گے. چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی. اور یہ میرے حالات نہیں ہیں, یہ ڈیوائیڈ کے دونوں طرف یہ حالات ہیں, کیونکہ نشستن گفتن برخاستن یہ تہمت ویسے تو ماضی میں بھی ہر حکومت پہ ہر ایوان پہ لگتی رہی ہے, لیکن سچ یہ ہے کہ جتنا بے توقیر اس ایوان کو کیا گیا اس کی کوئی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی. ہم یہاں یہ درست کہا, ایک پی ٹی آئی کے کسی دوست نے بھی یہ بات, ہم یہاں پہ ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنے تو نہیں آتے, ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے کا مینڈیٹ لے کے تو ہم یہاں نہیں آتے. لوگوں نے ہمیں اس لیے ووٹ تو نہیں دیا کہ ہم ہر وقت ایک دوسرے کے اندر کیڑے ڈالیں, کیڑے نکالیں. تنقید کرنی چاہیے, تنقید ہونی چاہیے, لیکن تنقید تو تب کرے جب کوئی سننے والا ہو, کوئی بات پہ عمل کرنے والا ہو, کوئی تجویز لینے والا ہو. ایسا کوئی بندوبست یہاں موجود نہیں ہے. سچ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں. کوئی اس بات کو جلدی مان گیا ہے, کوئی اس بات کو اب مان رہا ہے, کوئی تھوڑے دن بعد مان جائے گا. آپ نے سارے چوروں کو, اور ظاہر ہے کہ سارے چور بقول آپ کے اپوزیشن میں ہیں, ان کو الٹا لٹکا کے ان کے پیٹ پھاڑ کے اس میں سے قومی دولت نکالنی تھی, اور آپ نے پاکستان میں انصاف کا دورہ کر دینا تھا. یہ تھا آپ کا سلوگن, اور آپ نے پاکستان کی اکانومی کو رائز کرنا تھا. اور آپ کے لیڈر فرماتے تھے اور بار بار یہ بھاشن دیتے تھے کہ جب غربت بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ وزیر اعظم چور ہے. وہ فرمایا کرتے تھے اور وہ باقاعدہ نقلیں اتارتے تھے کہ کشکول لے کر پھرتے ہیں اور مجھے شرم آتی ہے, میں تو خودکشی کر لوں گا. اللہ نہ کرے وہ کبھی خودکشی کریں, لیکن آپ نے پاکستانی قوم کو خودکشیوں پہ مجبور ضرور کر دیا. آپ یہ دیکھیے, اب 2 سال ہو گئے آپ کو آئے. آپ کو مقابلہ کرنا تھا بھوک کا, بے روزگاری کا, غربت کا, ناانصافی کا. آپ کو مقابلہ کرنا تھا انڈین ایگریشن کا. آپ نے مقابلہ کیا صرف اپوزیشن کا, اور اس کے بعد اس آزاد میڈیا کا جو آپ پہ تنقید کرتا ہے. آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کی حکومت لانے والوں میں شامل تھے. آپ نے ان کو بھی ٹارگٹ کر دیا. شہباز شریف کو پکڑنے کا بڑا شوق تھا, بجٹ گزار لیتے. آپ میں اتنی قوت برداشت بھی نہیں ہے. آپ نے قائد حزب اختلاف کو وہاں پہ لے جا کے جیل کے کنارے پہ کھڑا کر دیا, اب عدالت سے وہ ضمانت پر ہے. آپ کو یہ حقیقت پتہ نہیں لگتی کیا؟ مجھے پیپلز پارٹی والوں کو اس وقت خوش نہیں کرنا, لیکن ریالٹی یہی ہے کہ اگر ضیاء الحق کا بدترین مارشل لاء پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکا تو پھر کسی سیاسی حقیقت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. یہ سچ ہے. میں اس وقت پیپلز پارٹی کے بڑے بدترین نقادوں میں تھا. سیاسی طور پہ اب بھی اختلاف ہے, ضیاء الحق کے خلاف تھا, لیکن خوش بڑے دل میں ہوا کرتے تھے. پیپلز پارٹی نظر ہی نہیں آتی تھی, نظر ہی نہیں آتی تھی کہیں پیپلز پارٹی. اور جب محترمہ آئیں تو مجھے وہ دن یاد ہے 10 اپریل 86 کا. ہر طرف پیپلز پارٹی کی اور ہماری مخالفت کے نعرے لگ رہے تھے اور ہمارا کچھ نہیں تھا.
یہ عوامی طاقت ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے, یہ ہونے والا ہے. اور یہ اس کی انڈیکیشنز بڑی واضح ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, آپ کمبل کو چھوڑیں گے, کمبل آپ کو نہیں چھوڑے گا. حکمرانی کا کمبل آپ کی جان نہیں چھوڑے گا, جان چھڑائیں گے. اور دوسری بات یہ اب سب پر آتی ہے کہ جتنی تذلیل ہم نے وزراء اعظم کی ہے, جو اس ملک میں فیشن ہے, وہ وقت آنے والا ہے کہ وزارت عظمیٰ دینے والے وزارت عظمیٰ لے کے پھریں گے, لینے والا کوئی نہیں ہوگا, کوئی نہیں ہوگا. کون وزیر بنے بھائی؟ کیا ضرورت ہے وزیر بننے کی؟ 5 سال اپنی زندگی داؤ پہ لگاؤ, اپنے بچوں کا وقت برباد کرو, کاروبار نہ کرو, ایک تباہ حال ادارے کو کھڑا کرو, پھر ایک آدمی آئے شیخ چلی چیونگم کھاتا ہوا اور منہ بگاڑتا ہوا, وہ آ کے برباد کر دے آپ کی محنت کو, اور آپ جیل میں پڑے دیکھ رہے ہیں کہ جناب میں نے محنت کی تھی, تباہ کر دیا. وہ وقت بھی آئے گا, وہ وقت آئے گا, وزارتیں دینے والے وزارتیں بانٹیں گے, لینے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ دور نہیں ہے وقت, وہ بھی قریب ہے. آپ تو اپنے مخالفین کو جیلوں میں ٹھوسنے میں مصروف ہیں. اوورسیز پاکستانی آپ کا ووٹ تھے زیادہ, آپ نے انہیں رول کے رکھ دیا ہے. لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں, پی آئی اے تگنے کرائے لے رہا تھا, باقیوں کو تو چھوڑ دیں. آپ نے کوئی کریش پروگرام نہیں بنایا انہیں پاکستان واپس لانے کے لیے. آپ سوچیں آپ نے کیا کیا ہے. اس لیے کہ آپ کا فوکس نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کر نہیں سکتے تھے, آپ کے پاس بہت سے تجربہ کار لوگ موجود ہیں, بڑے بڑے عمدہ لوگ بھی آپ کے پاس موجود ہیں, لرنڈ لوگ موجود ہیں. آپ نے ان کی صلاحیت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. آپ کے نزدیک آپ کی اپنی جماعت پہ وہ محترم ہے جو آپ کے مخالفین کو ننگی گالیاں نکالتا ہے, اور جو آپ کو تلقین کرتا ہے کہ آپ سیٹلمنٹ کریں, ریزالو کریں, وہ آپ کو برا لگتا ہے. آپ کو ملتا کیا اس سارے کام سے؟ آپ کیا خیال ہے یہ لوگ اپنا دین دھرم بدل لیں گے, اپنے موقف بدلیں گے؟ صرف آپ ایک نفرت پیدا کر رہے ہیں جو ہماری اولادوں تک جا رہی ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, ہم نہیں دے رہے وہ نفرت, آپ اگلی نسل میں اس نفرت کو منتقل کر رہے ہیں. آپ سیاسی دشمنی کو, سیاسی اختلاف کو دشمنی میں آپ نے بدل ڈالا ہے. یہ پاکستان چکائے گا اس کی قیمت. آپ میں سے بہت سارے پالیٹکس میں نہیں ہوں گے, فارغ ہو گئے ہوں گے, ان کا نام ہی نہیں ہوگا سیاست میں, بہت سارے گھروں میں چلے گئے ہوں گے, مگر پاکستان اس کو بھگتے گا. معاف کر دیں پاکستان کو, معاف کر, رحم کریں اس ملک کے اوپر. ہم اینڈ پہ آ گئے ہیں. اس ملک میں مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے سے سبق نہیں سیکھا گیا. اگر آپ کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے, آپ تو بات چیت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ قومی معاملات پہ گفتگو کر سکیں. 11 ووٹوں کی آپ کی حکومت ہے, وہ 11 بھی آپ کے اپنے ووٹ نہیں ہیں. آپ کو بھی پتا وہ ووٹ کہاں سے آئے ہوئے ہیں, اور ہمیں بھی پتا کہاں سے آئے ہوئے ہیں. کوئی 2/3 میجورٹی ہوتی ہے, تو 2/3 میجورٹی بھی نہیں چلی. 2/3 میجورٹی کا جو یہاں حشر ہوا تھا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. آپ کس غلط فہمی کا شکار ہیں؟ آج لوڈ شیڈنگ پھر شروع ہو چکی ہے, پیٹرول کے لیے لائنیں لگ رہی ہیں, آٹا چینی کا بحران پیدا ہو چکا ہے. مجھے بتائیے آپ پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ اگر کل کسی نے آپ سے پوچھا رسیداں کڈو, حساب دیو, تو کیا کریں گے؟ تو پھر رسیدیں دکھانی پڑے گی نا, پھر حساب بھی دینا پڑے گا. تو یہ آپ کے حالات ہیں. آپ مہربانی کریں, پاکستان کے بارے میں اب بھی سوچ لیں. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا سلوشن کیا ہے. اچھا آپ اس لیے خوش ہیں, ایک مشکل ہے کہ آپ کے سوا جو آپشن ہو سکتا ہے ہم اویلیبل نہیں ہیں. اس بار مزے کی بات یہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاوہ آپشن نہیں ہے, یہ بھی اویلیبل نہیں ہے, ہم بھی اویلیبل نہیں ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, نہ چاہتے ہوئے یہ سچویشن پاکستان میں جمہوریت کو ڈیریل کر سکتی ہے. آپ ادھر لے کے جا رہے ہیں, اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ سے نہیں چلتا تو میں بڑے سافٹ ورڈز یوز کرتا ہوں, آپ این ڈی ایم اے کے سپورٹ کر دیں, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سپورٹ کر دیں. ایک خطرہ موجود ہے, اس کی طرف بھی میری بہن اشارہ کر گئی. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر پاکستان کے یہ حالات رہے تو ریلیونٹ نہ آپ رہیں گے نہ ہم رہیں گے, اور ریلیونٹ شاید پاکستان کے ادارے بھی نہیں رہیں گے, کیونکہ انصاف دینے والے انصاف نہیں دے رہے, ملک کو تحفظ دینے والے تحفظ نہیں کر پا رہے, اور ملک جو چلانا چاہتے ہیں سول رولرز, ان سے ملک چل نہیں رہا. تو یہ جدھر جا رہا ہے نا پاکستان, یہ اتنے خوفناک راستے پہ جا رہا ہے. مجھے ڈر ہے کہ کسی دن پاکستان کے کسی شہر کی ایک کچی آبادی سے چند 100 لڑکے نکلیں گے ڈنڈے لے کے, اور جو راستے میں آئے گا اس کو تہس نہس کر دیں گے, اور ان کے اس ماڈل کو اللہ نہ کرے فالو کریں گے, اور کچی آبادیوں کے بے روزگار لڑکے ڈنڈا بردار جن کے سائے ہوں گے ان کے نام پتہ نہیں ہوں گے, اور پھر پاکستان کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا. کوئی ریلیونٹ نہیں رہے گا. اب بھی وقت ہے, تھوڑا سا وقت بچا ہوا ہے. پاکستان میں
मुक़्तदिर तबकात को इस पर सोचना चाहिए कैसे पाकिस्तान को जोड़ा जा सकता है। अगर हम ताकत के इर्तकाज़ की जंग लड़ते रहे, अगर जुडिशरी, एस्टेब्लिशमेंट, सियासी जमातें, अपोजिशन, गवर्नमेंट, इवन मीडिया, हम सब ये लड़ाई लड़ते रहे कि ताकतवर कौन होगा, तो कोई ताकतवर नहीं बचेगा। फिर सब कमज़ोर हो जाएंगे, सब लूज़र होंगे, कोई गेंदर नहीं होगा, कोई पहले लूज़र होगा, कोई बाद में लूज़र होगा, हम सब लूज़र होंगे। अपोजिशन को घसीटना, ड्रैग करना, मुखालफिन पे फप्तियाँ कसना, बहतान लगाना, मुखालिफ जमातों को इंगेज करने की कोशिश करना कि इनको मुकदमात में उलझाओ, इससे मुल्क नहीं चलते। पाकिस्तान बहुत बड़े क्राइसिस का सामना कर रहा है। माशी बहरान भी है, माशरत का बहरान भी है, जमहूरी बहरान भी है और आइनी बहरान भी है, इंसाफ का बहरान भी है। जहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज को इंसाफ नहीं मिलता, वहाँ इंसाफ किसको मिलेगा? अपने मुखालफिन से अभी भी बात कीजिए। पाकिस्तान के नाम पर कोई किसी को कंसेशन नहीं चाहिए आपसे, मगर पाकिस्तान के लोगों को कंसेशन चाहिए, पाकिस्तान के आम आदमी को रिलीफ चाहिए। ज़रूरी है, लाजम है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप कौम को जोड़ने की कोशिश करें, हम कौम को जोड़ने की कोशिश करें। जो लोग कौम को तकसीम करने की कोशिश करेंगे, वो डिवाइड के उस पार हों या इस पार, वो अदारों में मौजूद हों या ईवान में मौजूद हों, पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते। शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने मुस्लिम लीग के रहनुमा ख्वाजा सादर रफ़ीक की गुफ्तगू। ख्वाजा सादर रफ़ीक साहब का कहना था कि पीटीआई और इमरान खान को अवाम ने मैंडेट दिया और उसके मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। कब तक हम एक दूसरे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाते रहेंगे? अगर आज हम इमरान खान को या उनकी बहनों को सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं तो ज़ाहिर बात है कल को ये वक्त बदलेगा, हवाओं का रुख चेंज होगा, तो इमरान खान या पीटीआई की हुकूमत आएगी तो हम लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाएंगे। नाज़रीन, ये सिलसिला कब तक चलेगा? ख्वाजा सादर रफ़ीक साहब ने जो बातें की वो बड़ी ज़बरदस्त बातें थी। नाज़रीन, इसी तरह अगर हर सियासतदान अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करे तो पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई भी नहीं रोक सकता। नाज़रीन, जैसा कि पता है आपको कि ये जो हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनी। नाज़रीन, ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान का बच्चा ये कहता है कि ये हुकूमत जो थी फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनी। अगर फॉर्म 45 देखा जाए तो उस पर पीटीआई जीती हुई है। नाज़रीन, 8 फरवरी को अवाम ने वोट दिया, पीटीआई के सब पास ना बल्ला था ना इंतखाबी निशान था, उसके बावजूद भी पीटीआई को अवाम ने वोट डाला और इंतखाबी निशान तलाश करके पीटीआई को वोट दिया। नाज़रीन, उनका लीडर जेल में था, जो उनके लोग थे उनके ऊपर केस थे, कोई सब लोग छुपे हुए थे, जल्द से जुलूस करने की इजाज़त नहीं, इसके बावजूद भी अवाम ने पीटीआई को वोट दिया है। नाज़रीन, ये अलग बात है कि पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है ये काफ़ी तलख है, और जितने भी अब नवाज शरीफ साहब थे ये पहले कहते थे कि भाई मैं जरदारी का पेट फाड़ कर करप्शन के पैसे निकालूंगा, मगर आज जरदारी साहब सदर हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म हैं। ये असल में इमरान खान को दाद देनी चाहिए जिन्होंने सबको इकट्ठा कर दिया। अब सारी पाकिस्तान की हुकूमत, ये जितने भी इदारे हैं वो एक तरफ हैं और इमरान खान और पीटीआई एक तरफ हैं। इमरान खान साहब को जेल में बैठे यानी कि तकरीबन 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, ना वो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और ना ही वो झुके हैं। नाजरीन, इमरान खान साहब को भी चाहिए कि वो इदारों पर तनकीद ना करें, कि अगर इमरान खान साहब इदारों पर तनकीद करते हैं तो ज़ाहिर बात है कि हमारे दुश्मन मुल्क भारत को मौका मिल जाता है, वो भी तनकीद करते हैं। हमें एक होकर पाकिस्तान को आगे लेके चलना होगा और इदारों को भी चाहिए कि वो भी दरगुजर से फैसला लें और पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें।